اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 شعبان المعظم روز ولادت منجی بشریت امام حسین علیہ السلام، آپ سب کو اس دن کے مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ ایام جو ایام اللہ ہوتے ہیں، پروردگار عالم کے ایام ہوتے ہیں، ان خوشی کے ایام کا، ان مخصوص ایام کا ایک حق ہم پر ہوتا ہے۔ یہ ایام جو تجدید عہد کے ایام ہوتے ہیں، یہ مخصوص ایام جو ائمہ سے منسوب ہوتے ہیں، جو ہمارے معصومین سے منسوب ہوتے ہیں، ان ایام میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس ہستی سے یہ ایام منسوب ہیں، ہمیں کم از کم اس ہستی کے بارے میں اس کی شناسائی ہونی چاہیے، اس ہستی کی معرفت ہونی چاہیے، اور ان ایام کے ذریعے سے جو بار بار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کس ہستی سے ہم منسوب ہیں اور کس ہستی سے ہمارا تعلق ہے، ہم سمجھ سکیں کہ وہ امام یا وہ معصوم کس مقام تک ہیں اور ان کی معرفت کیوں کر ضروری ہے۔ ہم نے بہت زیادہ تذکرہ، جو بلکہ سب سے زیادہ تذکرہ جس کا سنا ہے، وہ ہستی امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ بار بار مجالس میں جو تذکرہ ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے، اور بارہا عام روٹین میں بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھروں میں جو جس ہستی کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ ہستی امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ اتنا شدید تذکرہ ہونے کے باوجود بھی، اتنا کثیر تعداد میں تذکرہ ہونے کے باوجود بھی، ہم میں سے زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کو سمجھ نہیں سکے یا امام حسین علیہ السلام کی معرفت نہیں رکھتے۔ یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہی، بلکہ ایک حقیقت ہے کہ ہم حسین شناس نہیں ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کو نہ سمجھ سکے، نہ ان کی معرفت حاصل کر سکے، کیونکہ اس کی دلیل سب سے بڑی ہماری اپنی زندگیاں ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے، ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ اگر ہم حسین شناس ہوتے، اگر ہم انہیں سمجھ سکتے، ان کی معرفت ہوتی، تو شاید ہمارا انداز زندگی بدل جاتا۔ امام حسین علیہ السلام کی شناسائی، امام حسین کو سمجھنا اور معرفت کے ساتھ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک نقطہ جو میرے لیے بہت بہت زیادہ متاثر کن تھا ہمارے استاد محترم کا، کہ انہوں نے کافی سال پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو فقط 2 طبقات سمجھ سکے ہیں۔ ایک طبقہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی جان لی ہے، وہ جانتے تھے کہ کون ہے امام حسین علیہ السلام، اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی جان لی، یعنی کہ ظالمین، قاتلین، وہ جانتے تھے، وہ سمجھ گئے تھے، وہ پہچانتے تھے امام حسین کو۔ اور دوسرا طبقہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان کو نثار کر دیا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو امام حسین پر قربان کر دیا تھا۔ لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، وہ معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو سمجھے، جن میں وہ تمام ہستیاں ہیں جو کربلا میں موجود تھیں، اور کربلا کے بعد بھی وہ تمام ہستیاں کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آج تک کرتے آ رہے ہیں، اسی مقصد کے لیے، اسی ہدف کے لیے، اسی چیز کے لیے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے تھے اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا قیام شروع کیا تھا، اسی ہدف کو لے کر، اسی مقصد کو لے کر امام حسین کی معرفت کے ساتھ آج بھی وہ لوگ میدان میں جلوہ گر ہیں اور میدان میں اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو پہچاننا اور معرفت کے ساتھ ان تک جانا بہت زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ جس طرح میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں امام کا، ہم ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں امام کا، لیکن اس کے باوجود آپ بہت سے مقامات پر ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے لوگ امام حسین علیہ السلام کو پہچانتے نہیں ہیں اس طرح کہ جس طرح سے پہچاننے کا حق ہے۔ امام کے قیام کا مقصد کیا تھا، جنگ کربلا کیوں ہوئی، واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، کیوں امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اور کیوں امام حسین علیہ السلام اس طاغوت کے خلاف نکلے تھے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ امام حسین کا اصل مقصد جو ہے وہ کسی فرد کے خلاف قیام نہیں تھا، کسی بادشاہ کے خلاف یا کسی حاکم کے خلاف قیام نہیں تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا قیام ایک غلط نظام کے، طاغوتی نظام کے خلاف تھا، ایک غیر منصفانہ نظام کے خلاف تھا، ایک مجرمانہ اور ظالمانہ نظام کے خلاف امام حسین علیہ السلام کا قیام تھا۔ اگر ہم اس کے ذریعے سے امام حسین کو پہچانیں اور اسی ذریعے سے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی معرفت کرائیں، تو شاید ہم بہتر طریقے سے اپنے امام کی پہچان ان لوگوں کو کرا سکتے ہیں کہ جو یا تو مسلمان نہیں ہیں یا صحیح طریقے سے مسلمانوں ہی کی طبقات میں امام حسین علیہ السلام کو جانتے نہیں ہیں۔ آج کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے امام علیہ السلام کی
معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، امام حسین کو ویسے پہچاننے کی کوشش کریں گے اور اپنی نسلوں تک اس پہچان کو پہنچائیں گے کہ ہمارے بچہ بچہ جانتا ہو کہ امام حسین علیہ السلام کون ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو معرفت کے ساتھ پہچاننا اور جاننا انشاءاللہ تعالی ہمارا شرعی فریضہ ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ اسی معرفت کے ساتھ جائیں کہ جس معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی امام حسین کے ساتھ تھے اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم آج کے دن کے صدقے میں ہمیں راہ امام حسین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ امام جو حماسی امام ہے، وہ امام جو مزاحمتی امام ہے، وہ امام جو منجی بشریت ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس امام کی معرفت کو حاصل کر سکیں۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔